ضرور بدلیں گے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ابھی اپنا قبلہ بدل دیں. سبحان اللہ. ابھی بیت حرام مسجد حرام کی طرف منہ کر دیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز کے دوران قبلے کے بدلانے کا حکم دیا تو سرکار نے کیا کیا؟ سرکار کا ٹھیک ہے سبحان اللہ ابھی بدلائیں. اور یہ قبلہ حضرت فخر اسلام کی تحقیق ہے کہ یہ پہلی وحی ہے اور آخری وحی ہے جو نماز کے دوران سبحان اللہ نماز سرکار پڑھ رہے اور وہی نازل ہوئی ہے کہ اپنا منہ پھیرو. اور یہی وہ پہلا حکم ہے جو ناسخ قرار پایا ہے. اور جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ منسوخ ہوا ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ایک ادا نے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر دیا ناسخ و منسوخ کا کہ پہلے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, آج اپنا رخ بدل لیں. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد نماز کے دوران سلام پھیرے بغیر کچھ کسی کو کہے بغیر فلسطینی صرف ہے, مکہ شریف صرف ہے, وہاں سے سرکار اٹھے چلے اور مکہ شریف والی طرف جا کے منہ کر کے کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو صفوں کا فیشن تھا وہ کیا تھا کہ صحابہ کرام پیچھے مرد بڑے کھڑے ہوئے, مردوں کے پیچھے بچے کھڑے ہوئے, بچوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی. اس وقت جو سرکار کی نماز کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو آخری صف ملتی تھی. اب جب نبی پاک علیہ السلام قبلے کے بدلنے کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ گئے ہوں گے, سوچے تو صحیح. اب جو صحابہ کرام ہیں سرکار کا منہ اس طرف ہو صحابہ کا اس طرف ہو, بتاؤ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ موڑے. صحابہ کرام نے رخ موڑے. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کیا ہوا جب سرکار نے اس طرف جا کے ہاتھ باندھ لیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی, عورتیں وہاں سے چل کے پیچھے, مرد پیچھے, یہاں سے مرد آگے چل کر اس دوسری جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے اور وہاں جا کے صفیں بنا دی اور باقی 2 رکعتیں اس طرف منہ کر کے ادا کی. 2 رکعتیں فلسطین کی طرف, 2 رکعتیں مکے کی طرف, 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو وحی کی تھی کہ تو اپنا منہ پھیر لے, صحابہ کرام نے کیوں منہ پھیرا؟ سبحان اللہ. اب صحابہ کرام تو ان کے پاس تو وحی نہیں آتی, انہوں نے جو رخ موڑا کیوں انہوں نے رخ پھیرا؟ اگر نبی پاک علیہ السلام کا خیال نماز کے اندر ممنوع ہوتا تو وہ یہ کیسے کرتے کہ یہاں سے صفوں کو توڑ کر دوسری طرف جا کے کھڑے رہتے اور وہاں جا کے نماز شروع کرتے؟ نماز ہی ٹوٹ جاتی, قبلے سے رخ مڑ گیا. صحابہ سوچ سکتے تھے کہ سرکار جانے کیا کرے, نماز سے فارغ ہوں گے تو سرکار سے پوچھیں گے یا سر یہ کیا کیا تھا یا کیا کرنا ہے یا کیا ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا. لیکن صحابہ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صاحب کا رخ مڑ گیا کہ نماز کو کچھ نہیں ہوا تو ہمارا مڑ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیال نماز میں آنا, اس سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ جس کو سرکار کا خیال نہ آئے اس کی نماز جڑتی نہیں. سبحان اللہ. نماز کمپلیٹ تب ہوتی ہے, ورنہ دیکھیں نماز بندہ مومن کی سب سے بڑی متاع دولت, اس کی بیعت کیا ہے؟ توحید, ایمان. توحید, ایمان. اور توحید کا سب سے بڑا ثبوت بخاری شریف کی روایت سیاستہ سارے سب کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان, توحید پر, اللہ کے ایک ہونے پر, اور اس کا سب سے خوبصورت اظہار نماز. اب نماز جو ہے وہ توحید کا سب سے بڑا نشان قرار پائے گی, یعنی خدا کی وحدانیت, خدا ایک خدا کو پوجنے کا نشان نماز ہے. اور نماز کے دوران جب وقت آپ رکوع سجدے کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. سبحان اللہ. ہے نا بات؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ. اور نبی آپ پر سلام ہو. پتہ یہ چلا کہ جس طرح چائے ہوتی ہے, چائے بناتے ہو, پانی بھی ڈالتے ہو,
اس کے اندر دودھ بھی ڈالتے ہو، اس کے اندر شوگر بھی ڈالتے ہو، اس کے اندر پتی بھی ڈالتے ہو، لیکن آپ پانی بھی ڈالیں، شوگر بھی ڈالیں، دودھ بھی ڈالیں، چائے نہیں بنتی جب تک پتی نہ ڈالیں۔ پتی ڈالو گے تو چائے بنے گی۔ اسی طرح نماز ہے، نماز دیکھو تم جو قیام ہے نا، اس کا پانی بھی ڈال لو، رکوع کا دودھ بھی ڈال لو، سجدوں کی مٹھاس بھی ڈال دو، لیکن جب تک السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی پتی نہیں ڈالو گے نماز کی چائے نہیں بنے گی۔ سمجھے بات کو؟ نماز تب کمپلیٹ ہوگی۔ اب نماز بنی توحید کا سب سے بڑا رنگ، توحید کا سب سے بڑا اعلان، لیکن توحید کا جو سب سے بڑا اعلان ہے اس کے اندر آپ نے بتایا کہ جو میرا اعلان ہے اس میں جب تک میرے یار کا ذکر نہ آ جائے میرا اعلان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ عبادت خدا کی ہے، لیکن عبادت خدا کی کمپلیٹ اس وقت ہوتی ہے جب عبادت کر کے مصطفیٰ کا نام لے۔ تو رب بتاتا ہے کہ نماز میرے یار کا خیال نہ آئے تو نماز ہی تمہاری پوری نہیں کرتا۔ اور یہ سیاستہ کی حدیث ہے، اس کے اندر صحابہ بتاتے ہیں کہ التحیات سے لے کر عبد و رسول تک نبی پاک علیہ السلام ہمیں یوں تعلیم کرتے تھے، اتنی سختی سے تاکید کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ حصہ جو ہے قرآن کی جس طرح آیت ہوتی ہے نا، اتنا سرکار اس کو بار بار تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ التحیات سے لے کر عبد و رسول بتائیے، چلا سرکار بتانا چاہتے تھے السلام علیکم ایھا النبی جو بیچ میں ہے، یاد رکھنا میں تمہاری نمازوں میں رہوں گا تو تمہاری نمازیں ہیں، اگر مجھے بیچ میں سے نکال دو گے تو تمہاری نمازوں کو کیا بنے گا؟ یہ وجہ ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، مؤمنن بھی، سرکار پر ایمان لائے۔ اگر سرکار پر ایمان نہ لائے تو بے شک خدا کو مانتا پھرے، بے شک قرآن اور انجیل کو مانتا پھرے، بے شک خدا کی باتیں کرتا پھرے، لیکن جب تک سرکار کو نہ مانے مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنے گا جب سرکار کو مانے گا۔ میں نے اپنی کلاس میں یہ بات کہی تھی کہ اصل مقصد تو منزل تک پہنچنا ہے نا، ڈیسٹنی کو پانا ہے۔ گھر آپ نے جانا ہے تو آپ بس کے ذریعے جائیں تب بھی آپ گھر ہیں، پیدل جائیں تب بھی گھر ہیں، کار پر جائیں تب بھی گھر ہیں، لفٹ لے کر جائیں تب بھی گھر ہیں، گھر آپ نے۔ اب اگر خدا کو ماننا ہی مقصود تھا تو پھر خدا کو مان لیا۔ اہل کتاب تو خدا کو مانتے تھے پر مومن کیوں نہیں ہوئے؟ کہا مجھے تو مانتے ہو پر میرے یار کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو؟ پہلے میرے یار کو مانو جو اس کے ذریعے سے میرے پاس آئے گا، میں اس کو اپنے کاموں میں مومن لکھوں گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب صحابہ کرام کا یہ ایٹیٹیوڈ پتہ چلتا ہے اس بخاری شریف کی روایت سے کہ سرکار نے صحابہ کرام جو ہیں وہ راستہ دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، کہ جماعت ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام جماعت کے دوران آتے ہیں اور صفوں میں چلتے چلتے پہلی صف تک پہنچتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام جماعت کے دوران سرکار کو دیکھ کر جماعت ادھر ہی چھوڑ دی، ادھر ہی رہنے کی، پہلے سرکار کو پہلی صف میں بھیجنے کا انتظام کیا۔ ایک اور دوسری بات، تالیاں کیوں بجائیں؟ سبحان اللہ۔ کیوں انفارم کیا صدیق اکبر کو؟ کیوں بتانا چاہا کہ سرکار آ گئے ہیں؟ کیوں بتانا چاہا؟ اب صدیق اکبر کو صحابہ کرام بتا رہے ہیں صدیق اکبر تو اس حد تک آگے کھڑا سکتا تھا جب تیرے پیچھے تیرے ساتھی تھے، لیکن اب تیرے پیچھے تیرا ساتھی نہیں، تیرا امام کھڑا ہے، سید الانبیاء کھڑا ہے، تاجدار انبیاء کھڑا ہے۔ اب صدیق اکبر آگے کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، پیچھے سے اقرار کرتے ہیں، تعلیم ڈالتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ صدیق اکبر جہاں ہیں آپ کھڑے نماز پڑھائیں، ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن صدیق اکبر نے کیا آگے کیا؟ آپ صدیق اکبر کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی سنیں۔ تو حضرت فرفع ابو بکر یدہ فحمد اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ بلند کر کے الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی، خدا کا شکر ادا کیا۔ کس بات پر؟ کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے امامت کے قابل سمجھا، لیکن کیا کب؟ نماز کے دوران۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا کھڑا رہا۔ صدیق اکبر جب سرکار کے اشارے کو پایا، دیکھا کہ سرکار مجھے اشارہ کر رہے ہیں، اب سرکار پیچھے تھے، سرکار پیچھے تھے، سرکار کے اشارے کا صدیق اکبر کو پتہ کیسے چلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا بات؟ وہ پتہ تب چلا جب سرکار کو دیکھا ہے، اور سرکار کو دیکھنے کے لیے پیچھے دیکھنے توجہ کرنی پڑتی ہے۔ صدیق اکبر آپ نے پیچھے دیکھا ہے، نماز ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی، اور کہا پہلے کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا، اب کعبے کی طرف دیکھ رہا۔